وطر میں قنوت کا جہاں تک مسئلہ ہے، اس مسئلے کو بہت سارے لوگ یہ مانتے ہیں جیسے یہی وطر کی پہچان ہے، یعنی دعا جو پڑھی جاتی ہے لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ وطر میں اور غیر وطر میں فرق کرنے والی چیز اصل میں دعا ہی ہے، قنوت ہی اصل فرق کرنے والی چیز ہے، لیکن ایسی بات نہیں ہے۔ کل بھی میں جب درس ختم کر رہا تھا تو میں نے کل وطر کے مسائل ختم کر کے کہا تھا کہ وطر کے مسائل ختم ہو گئے تو ہمارے بعض احباب کے چہرے جو ہو گئے کہ ایسے کیسے، ابھی تو دعا کا مسئلہ آیا ہی نہیں۔ تو وجہ یہ ہے کہ ہم نے جو یہ سمجھا ہے کہ قنوت وطر کی پہچان ہے، جبکہ ایسا نہیں ہے۔ شیخ البانی رحمۃ اللہ علیہ نے اس مسئلے پر ایک بڑی اہم بات کہی ہے۔ انہوں نے کہا ہے کہ الاحسن، کہ بہتر یہ ہے کہ آدمی ہمیشہ جو وطر میں قنوت پڑھے بھی نہیں، کبھی کبھار بغیر دعا کے بھی آدمی کو وطر پڑھنی چاہیے، ہمیشہ دعا کے ساتھ ہی وطر پڑھے ایسا بھی نہیں کرنا چاہیے۔ کیوں؟ شیخ البانی کہتے ہیں کہ اس لیے کہ قنوت کے سلسلے میں پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے جو بات ملتی ہے، وطر کا بکثرت اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ذکر ملتا ہے، لیکن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہمیشہ اس کی پابندی کرتے ہوں اس کا ثبوت نہیں ملتا ہے۔ اس کے بجائے جو ثبوت ملتا ہے وہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے وطر کی دعا حضرت حسن ابن علی کو سکھائی ہے، تو اس لیے پڑھنا چاہیے، لیکن آدمی ہمیشہ نہ پڑھے۔ تو بنیادی مسئلہ جو میں بتانا چاہ رہا ہوں وہ یہ کہ قنوت کا جہاں تک مسئلہ ہے، قنوت یعنی دعا پڑھنے کا مسئلہ، تو اس کا وطر سے تعلق ہے، پڑھنا چاہیے، لیکن کبھی کبھار آدمی اس کو چھوڑ دے یہ بہتر ہے۔ شیخ البانی رحمۃ اللہ علیہ نے تمام موضوع کی تمام احادیث کو اکٹھا کرنے کے بعد یہ جو ہے خلاصہ پیش کیا ہے۔ اسی بنیاد پر ضمناً ایک مسئلہ آپ کے سامنے یہ بھی میں بتا دوں کہ اگر کوئی آدمی، کوئی امام نماز وطر کے اندر قنوت پڑھنا بھول جائے، اگر قنوت پڑھنا بھول جائے یعنی دعا پڑھنا بھول جائے تو سجدہ سہو بھی نہیں، یعنی سجدہ سہو بھی ضروری نہیں۔ جیسے نماز کے کچھ اگر واجبات میں سے کوئی ایک واجب چھوٹ جائے تو سجدہ سہو کرنا پڑتا ہے، تو اگر نماز وطر میں کوئی قنوت بھول جائے، کبھی کبھار ہوتا ہے آدمی رکوع کے بعد سجدے میں جانے کی ایک عادت ہوتی ہے، یا آدمی کو قرات کے بعد رکوع میں چلے جانے کی عادت ہوتی ہے، تو کیا وہ آدمی جو قنوت بھول گیا ہے دوبارہ نماز کو دہرائے گا، دوبارہ سجدہ سہو کر کے اس کمی کو پوری کرے گا؟ تو کہیں گے کہ نہیں، اس لیے کہ قنوت واجبات میں سے نہیں ہے، قنوت واجبات میں سے نہیں ہے۔ آپ نے اس سیریز میں کہا تھا کہ قنوت چھوڑ سکتے ہیں، اس سے نماز وطر ہو جائے گی، اس کی کہاں سے دلیل ملتی ہے؟ بھائی دلیل تو وہاں سے ملے کہ قنوت کہاں سے واجب ہے۔ بہت اتنا ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت حسن کو، جو سنن ابو داؤد وغیرہ میں حدیث ہے کہ تو پڑھو تو یہ قنوت اس میں یہ پڑھا کرو، ہے نا۔ اور جمہور کبیر تمام علماء اہل حدیث کا صرف احناف کے علاوہ مسئلہ یہی ہے کہ وہ واجب نہیں ہے جی۔ اس لیے کہ وجوب کے لیے اولاً تو اللہ کے رسول کا حکم ہونا چاہیے، ہے نا، اللہ کے رسول حکم ہونا چاہیے۔ ثانیاً یہ ہے کہ خود صحابہ کرام کا اجماع اس کے خلاف ہونا چاہیے۔ حضرت صحابہ کرام کے زمانے سے بھی اس پر دلیل ملتی ہے۔ سنن ابو داؤد میں، صحیح ابن حبان وغیرہ میں حضرت ابی ابن کعب رضی اللہ تعالی عنہ کا، وہ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کے وطر پڑھانے کا جو واقعہ ہے رمضان کے، کان لا یقنط الا فی النصف الاخر، وہ قنوت صرف عشرہ اخیر میں کیا، نصف اخیر میں کیا کر، اس سے پہلے چھوڑ دیا۔ اس کا مطلب کیا ہے؟ اگر واجب ہوتا تو چھوڑتے اس کو۔ اگر وطر میں دعا مانگے بغیر سجدے میں چلے جائیں تو کیا وطر ہو جائے گا، یا پھر وطر دوبارہ ادا کرنا ہوگا؟ وطر ہو جائے گا۔ محترم ناظرین، اب ایک بہت اہم سوال یہ ہے کہ وطر میں ہم جو دعائے قنوت پڑھتے ہیں اس کی کیا حیثیت ہے؟ تو یہ یاد رکھیں کہ دعائے قنوت پڑھنا چاہیے، لیکن دعائے قنوت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کبھی پڑھتے تھے، کبھی نہیں پڑھتے تھے، صحابہ کبھی پڑھتے تھے، کبھی نہیں پڑھتے تھے، تو اس کی مداومت نہیں کرنی چاہیے کہ بالکل ریگولر پابندی سے پڑھنا ہی ہے، ایسا نہیں ہے۔ کبھی کبھی پڑھنا بھی چاہیے اور کبھی کبھی چھوڑنا چاہیے۔ عشاء کی وطر نماز میں دعائے قنوت پڑھنا بھول گیا تو سجدے سہو کرنے سے نماز ہو جائے گی؟ بھائی سجدے سہو بھی کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ اگر عشاء کی نماز میں وطر میں کسی نے دعائے قنوت نہیں پڑھی
تو سجدے سہو بھی کرنے کی ضرورت نہیں ہے، بلکہ بعض اہل علم مثلا شیخ البانی رحمہ اللہ کا کہنا ہے کہ وطر کی نماز میں جان بوجھ کر کبھی اس کو ترک کر دینا چاہیے، چھوڑ دینا چاہیے، یہ جو دعائے قنوت ہے اس کو چھوڑ دینا چاہیے، نہیں پڑھنا چاہیے، تو آپ کو سجدے سہو کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ امید ہے کہ آپ کو جواب مل گیا ہوگا۔ وطر میں دعائے قنوت بھول گئے تو کیا سجدہ سہو لازم آئے گا؟ جواب یہ ہے کہ سجدہ سہو لازم نہیں آئے گا۔ سجدہ سہو کسی واجب کے ترک پہ ہوتا ہے، لیکن جب بات دعائے قنوت کی نکلی ہے تو دو چار باتیں اور بھی ہو جائیں۔ ہمارے بہت سارے بھائی ہیں، ان کو دعائے قنوت یاد نہیں ہے، اور کسی نے ان کو یہ نسخہ بتلا دیا ہے کہ دعائے قنوت یاد نہ ہو تو اتنی بار قل هو اللہ پڑھ لو، اتنی بار سبحان اللہ کہہ لو، اتنی بار الحمدللہ کہہ لو۔ اور اس بتائے ہوئے نسخے کی وجہ سے ہوتا یہ ہے کہ زندگی بھر وہ ایسا ہی کرتے رہتے ہیں، زندگی گزر جاتی ہے، دعائے قنوت ذرا سی یاد نہیں ہوتی ان کو۔ تو یہ جو نسخے لوگ بتلاتے ہیں یہ نسخے درست نہیں ہیں۔ مرض آپ کو کچھ اور ہے اور دوا کچھ اور تجویز کی جا رہی ہے۔ کوئی ایسا آدمی جو ابھی مسلمان ہوا، اس کو نماز یاد نہیں ہے، اس کے لیے کہہ دیا کہ تم نماز ضرور پڑھو اور ایسا کر لو، یہ کہہ سکتے ہو تو ایسا کر لو، قیام میں یہ کر لو، رکوع میں یہ کر لو، سجدے میں یہ کر لو، ٹھیک ہے چلتا ہے۔ کب تک کے لیے؟ جب تک یاد نہ ہو ان مقامات کی دعا۔ لیکن زندگی بھر کے لیے آپ اسی نسخے پر عمل کر رہے ہیں آپ، تو یہ صحیح نہیں ہے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو چیز جہاں بتلائی ہے اور جو دعا پڑھنے کے لیے جہاں پر ہمیں حکم دیا ہے، اس دعا کا کوئی بدل نہیں ہے۔ ساری دنیا مل کر بھی اس کے مقابلے کی، اس سے بہتر تو جانے دیجئے ممکن ہی نہیں ہے، اس کے مقابلے کی کوئی چیز نہیں بتا سکتی ہمیں۔ تو جب ہم یہ مانتے ہیں کہ آپ رسول ہیں، نبی ہیں، اور جو کچھ کہتے ہیں اللہ کے حکم سے کہتے ہیں، اور جو جوامع الکلم آپ کو اللہ رب العزت نے دیا ہے وہ کسی کو نہیں دیا ہے، تو ہم یہ لوگوں کے نسخوں پر کیوں عمل کرتے ہیں؟ تو آپ کو اگر دعائے قنوت یاد نہیں ہے، وہ اللہم اہدنی فیمن ہدیت پڑھیں، یا اللہم انا نستعینک یہ دعا پڑھیں، یا کوئی اور دعا پڑھتی ہوں جو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بتلائی ہے، اس دعا کو یاد کرنا آپ کے لیے ضروری ہے۔ اگر کسی دن آپ بھول جاتے ہیں کوئی بات نہیں، بلکہ اگر جان بوجھ کر بھی ایک آدھ دن آپ اس کو ترک کر دیتے ہیں تو بھی نماز وتر میں کوئی فرق نہیں پڑتا۔ یہ اس لیے کہ آپ اس کو واجب کے درجے میں نہ جانیں، وہ واجب نہیں ہے، سنت ہی کے درجے میں، تو اس کو درجہ سنت ہی کا رہنے دیجئے، اس کو واجب اور فرض کے درجے میں مت بنائیے۔ تو اگر کسی آدمی کو وتر پڑھتے ہوئے دعائے قنوت یاد نہ رہے، بھول جائے اور وہ سجدے میں چلا جائے، تو اس کی نماز وتر میں کوئی فرق نہیں ہے، اس کے وتر درست ہے، جائز ہے، صحیح ہے۔